مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بر وقت ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب، آپ کی ولادت کب ہوئی اور کیا واقعی آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ جی آج 21 رمضان المبارک رات 21ویں آ رہی ہے جی، آج 20 رمضان ہے، تو یہ مناسبت ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے۔ تو بلا شبہ آپ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ شریف میں ولادت کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اس پر امام حاکم نے تحقیق فرمائی ہے۔ ایک اور صحابی بھی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، صحیح۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی کعبہ میں ہوئی ہے۔ سبحان سبحان۔ اور دیکھیے کہ کیسا حسین یہ منظر ہے، آپ کی یہ حیات کی کیا خوبصورتی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کثیرہ میسر رشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ کے گھر سے زندگی شروع ہوئی ہے اور اللہ کے گھر پر ختم ہوئی ہے۔ سبحان۔ جی، اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو علی علی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ نماز میں غیر حاضر، جی۔ روزے میں غفلت۔ جی، تو جناب علی المرتضیٰ کی تو نماز کا یہ عالم ہے کہ نماز رہ جائے تو سورج لوٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ شان ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب وہ تیر لگ گیا آپ کی پنڈلی میں جی تو فرمایا کہ نماز میں نکالا جائے۔ ہاں بالکل حدیث ہے ایسے۔ نماز ختم ہوئی، پوچھا اپنے ساتھیوں سے کیا تیر نکال دیا؟ ہاں جی نکال دیا۔ تو آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ جی، آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ سبحان جی، سبحان۔ بالکل، کیونکہ آپ بچے تھے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں آپ تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو آپ کا ارشاد بھی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ میں تھا۔ تو وہ اس لیے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ نماز میری تحقیق کے مطابق اس طرح قیام، رکوع، سجود، تشہد یہ نہیں تھی۔ صحیح صحیح ہاں، اس میں قیام تھا، سجدہ تھا۔ صحیح۔ جی، سجدہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی چھوٹے تھے، بچے تھے اس وقت، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے۔ تو وہ جیسے حضور علیہ السلام کرتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام جب اعلان نبوت سے پہلے عبادت فرماتے تھے تو جناب حیدر کرار بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان۔ اس لیے آپ کا یہ فرمان بجا ہے کہ سب سے پہلے میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہاں پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت علی سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، لہٰذا سب سے افضل بھی وہی ہیں۔ جب سب سے افضل عبادت نماز ہے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پڑھنے والے وہ ہیں، تو پھر شان بھی ان کی ہوئی۔ جی، بس یہ خلط ملط لوگ کرتے ہیں، جزوی فضائل کو فضیلت مطلقہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ جی، جزوی فضائل ہر صحابی کے ہیں۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام کو گونہ گون فضائل عطا فرمائے، جو ان کا خاصہ ہیں، وہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے، انہی میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر اگر اس طرح جھگڑنا شروع کر دیا جائے، کوئی کہے یہ سب سے افضل ہے، کوئی کہے گا یہ سب سے افضل ہے، کوئی کہے گا یہ سب سے افضل ہے۔ جی، حضرت زید کا نام آیا ہے قرآن پاک میں، جی، اچھا، تو بتائے نہ کسی اور کا نام قرآن پاک میں، ٹھیک۔ نہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، نہ فاروق اعظم کا ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی کا نہیں ہے۔ تو کیا حضرت زید پھر افضل ہوئے؟ ہاں، تو پھر اس جزوی فضیلت کو لے کر کیا آپ ان کو سب سے افضل کر دیں گے؟ جی، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے
کہ میری امت کا امین، ہاں ہر امت کا امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے سبحان جی، سبحان تو کیا اس بنیاد پر پھر وہ سب سے افضل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مطلقہ ہے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے، صحیح، تمام صحابہ کا اجماع ہے، اس لیے مطلق فضیلت جب آتی ہے تو وہی سب سے افضل ہے جی۔ اچھا، آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ احوال سیرت میں ملتے ہیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ اس 11 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں پورے خاندان کے خلاف کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کرتے ہیں۔ بالکل، جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ کسی کو اس کے باپ نے پالا، کسی کو اس کی ماں نے پالا، کسی کو اس کے بھائی نے پالا، اور جناب مولا مرتضیٰ وہ ہیں جن کو امام الانبیاء نے پالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا، اور یہ بدلہ تھا ابو طالب کی خدمت کا، جی خدمت کا، ٹھیک، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں کفالت کی ابو طالب نے جی، تو اس کا بدلہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان جی، سبحان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اس کا میں نے بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے اللہ کہ اس کا بدلہ روز قیامت اللہ تعالیٰ دے گا سبحان جی۔ سبحان تو ابو طالب نے چونکہ بڑی محبت سے، بڑی الفت سے اور بڑے پیار سے جی 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، تو اس لیے پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو آپ نے ایک میٹنگ فرمائی، اپنے چچاؤں کو جمع کیا، یہ کتب سیرت کے اندر موجود ہے، میں نے بھی اپنی سیرت طیبہ کے اندر اس کو تفصیل سے لکھا ہے، صحیح، تو چچاؤں کو جمع کیا اور جمع کر کے تو فرمایا کہ ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں اور آمدن تھوڑی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں اپنے چچا کی، اور اپنے یعنی اپنے چچاؤں سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، میں بھی ان کی مدد کرتا ہوں، تو عقیل کو حضرت عباس نے اپنے ذمہ لے لیا، اچھا، ہاں ٹھیک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ملا سبحان سبحان جی۔ تو پھر وہ ابھی بالکل چھوٹے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں آ گئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کو پالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کی تربیت فرمائی، تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں، سبحان جس کو بچپن سے چلنا پھرنا رسول اللہ نے سکھایا ہو، سبحان اللہ، جس کو بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق سکھائے ہوں جی، اس کے پھر خلق کا کیا کہنا ہے، اور اس کی پھر سیرت کا کیا کہنا ہے۔ نہیں، آپ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں رہے بچپن سے لے کے شادی تک، اور سیرت میں آتا ہے کہ آپ کی شادی غالباً 21 برس سے جب آپ کی شادی ہوئی، تو اتنا عرصہ آپ نے تقریباً 20 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد بھی یعنی وصال تک مولا مرتضیٰ سرکار کے ساتھ ہی تھے، یعنی کہ ساتھ ہی ان کا اجرا تھا، جی۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ابتدائی زندگی، پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں تو حضرت علی کا کیا کردار ہے ہجرت کے موقع پر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ امانتیں تم دے کر تو میرے بعد آ جانا، اور پھر ہجرت کے موقع پر یہ آپ کی سب سے بڑی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے بستر پر سلایا، سبحان جی ہاں، تو بستر پر سلایا اس رات میں کہ جب ہر طرف سے کافروں کا پہرا تھا، سبحان، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، تو ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سونا یہ گویا کانٹوں کے بستر پر سونا ہے، اللہ، یہ گویا کہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے، تو پھر وہاں حیدر کرار ہی سو سکتا ہے۔ سبحان، اور ایک میں نے قول آپ کا پڑھا ہے، کہیں فرمایا کہ میں نے بڑی میٹھی نیندیں سوئی ہیں، لیکن جو مزہ اس رات بستر رسول پر سونے میں آیا تھا وہ کہیں نہیں آیا ہے جی۔ سبحان، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی کہ آپ کو تسلی بھی تھی کہ آج رات ملک الموت نہیں آنے والا، ہاں، کیونکہ فرمایا تھا کہ تو نے میری امانتیں دے کے واپس آنا، میرے پاس آنا ہے، صحیح صحیح، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے امانتیں پہنچانی ہے اور میں نے حضور کے پاس پہنچنا ہے، کیونکہ نبی کے منہ سے جو نکلا ہے وہ
برحق ہے. سبحان نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. سبحان. پچھلے ہمارے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا اپنی بیٹی کا سیدہ کائنات کا مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ, یہ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. پر آگے بابا شجاعت کا ذکر آتا ہے, بچپن سے لے کے شجاعت ان کی ظاہر تھی. یہاں بستر رسول پر آرام فرمانا اس رات میں, یعنی کہ موت کے منہ میں لیٹنے والی بات ہے. پھر آگے بدر آتا ہے, احد. ان جنگوں میں آپ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے بدر میں تو آپ کا کیا عظیم الشان کردار ہے. اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آغاز کے اندر ایک طرف سے کوئی بہت بڑا بہادر نکلتا تھا اور کہتا تھا کہ حل میں مبارزن, جی کوئی ہے میرا مد مقابل تو سامنے آئے, یعنی کہ 1-to-1 کمبیٹ جسے بول گئے تھے. ابتدا میں ایسے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ ہوتی تھی. صحیح. تو کفار نے 3 آدمی نکالے, 3 آدمی کفار کی طرف سے نکلے, عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ. 3 آدمی, اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا مد مقابل نکلے. تو انصار نکل آئے. انصار میں سے 3 مجاہدین آگے مقابلے میں, یعنی انصار بتانا چاہتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہیں, پیچھے نہیں ہیں. ہاں, اپنے وعدے کو نبھا رہے ہیں کہ آج جب لڑائی کا موقع آیا ہے تو سب سے پہلے ہم میدان میں اترتے ہیں. سبحان. تو وہ جو قریشی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں مدینہ کے انصار. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے خاندان میں سے کوئی ہمارے مقابل کے لوگ نکلے. جی ہمارے خاندان میں سے کوئی نکلے, یعنی قریش میں سے نکلے, مہاجرین میں سے نکلے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم فرمایا, حضرت طلحہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے تھے حضرت عبیدہ بن حارث, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے. حارث بھی آپ کے چچاؤں میں سے ایک ہے. تو آپ نے ایک اپنا چچا اور ایک چچے کا بیٹا, 2 چچا کے بیٹے, یعنی ان کو پھر آپ نے میدان میں اتارا. تو حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کے چشم زدن میں ٹکڑے کر دیے, اور جناب حیدر کرار نے بھی پلک جھپکنے میں, ولید آپ کے مقابلے میں آیا تھا تو آپ نے پرخ سے اڑا کے رکھ دیے. تو پھر عبیدہ زخمی ہو گئے تھے کیونکہ وہ بوڑھے تھے. تو پھر یہ دونوں شیر بے چپٹے جو ان کا مد مقابل تھا شیبہ, اور اس کو واصل جہنم کیا. تو یہ پہلی فتح تھی جو کہ اللہ نے بدر کے اندر جناب حیدر کرار اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں عطا فرمائی. یہاں سے فتح اسلام اور غلبہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے, واضح علی کے ہاتھوں پر رکھی. ہاں, یہ ماننا چاہیے کہ آغاز اسلام میں جو تلوار چلانے کا ہوا ہے وہ حضرت امیر حمزہ اور جناب حیدر کرار سے ہوا ہے. سبحان. سبحان. پھر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ جو لوگ قتل کیے گئے حضرت علی نے اپنی تلوار سے واسطے جہنم کیا ان کو. بالکل. بدر کے جو مقتولین تھے 70, ان میں قریباً 30 سے زیادہ جو کفار تھے وہ مولا علی مرتضیٰ کی تلوار سے واسطے جہنم ہوئے. سبحان. سبحان. تو یہ آپ کی خصوصیات ہیں. بالکل. جی. پھر آگے پھر احد آتی ہے. جی. احد میں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی جناب حیدر کرار جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مل کر رہے تھے. جی یہ بھی آپ کو سعادت حاصل ہوئی میدان احد کے اندر. تو میدان احد کے اندر چونکہ باقاعدہ اس طرح آمنے سامنے آ کر جو ہے نا وہ بدر کی طرح ماحول نہیں بن سکا تھا. لڑائی ہوئی لیکن وہ الحمدللہ وہ پہلے ہی حملے کے اندر کفار بھاگ گئے, پھر وہ واپس آ گئے, پھر وہ ساری صورتحال ہوئی, حالات پھر ایسے بنے. جی جی. تو بالکل آپ کا احد کے اندر جو کردار ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے. اگر آج کی گفتگو میں بلکہ یہاں عقد مواخات کی بات کرنی چاہیے. صحیح. عقد مواخات کی بات کرنی چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے ایسے کیا کہ ایک امیر صحابی اور ایک فقیر صحابی, ٹھیک, اس طرح ان کو کر دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو, تاکہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرے. جو فقیر ہے تھوڑا نادار ہے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اس کی مدد کے ساتھ. اسی طرح آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھی
مواخات فرمائی کہ ایک انصاری کو اٹھاتے، ایک مہاجر کو اٹھاتے اور کہتے کہ لو جی آج سے لے کر تم آپس میں بھائی ہو. صحیح. تو عقد مواخات ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ بھئی میرا نام نہیں لیا، میں پیچھے بیٹھا تھا، حتیٰ کہ مجھے یوں لگا کہ میری کمر ٹوٹنے والی ہے، افسوس کے ساتھ یا غم کے ساتھ کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا، مجھے کوئی بھائی نہیں دیا گیا. تو عرض کیا کہ آپ نے سب کو بھائی دے دیے ہیں اور مجھے آپ نے کوئی بھائی نہیں دیا ہے. آپ فرمایا انما ابقیتک لنفسی، سبحان اللہ. تجھے میں نے صرف اپنے ہی لیے رکھا تھا. سبحان انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. سبحان. جی. تو یہ عقد مواخات، ہاں یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث ہے. اور احد کے اندر تو یہاں ایک روایت ہے کہ جناب مولا علی مرتضیٰ نے خوب جواں مردی دکھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع کیا. یعنی جب حملہ ہوا نا، کفار نے حملہ کیا، تو اس وقت جو حضور کو لوگ بچا رہے تھے ان میں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. 14 صحابہ کرام اس وقت بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہے تھے، جو بالکل آگے پیچھے نہیں ہوئے. ان میں سے 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے. جو مہاجرین تھے ان میں حضرت علی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، یعنی یہ لوگ تھے. تو حضرت جبریل نے دیکھ کر کہا انہا لمواسات، ہاں یہی ہے وفاداری. صحیح. جب حضرت علی کو اس طرح حضور کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا تو کہا انہا لمواسات، یہ ہے مواسات، ہمدردی. یہ جبریل کہہ رہے ہیں، حضرت جبریل. صحیح. تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو منی وانا منہ، سبحان اللہ. میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل نے اس وقت کہا وانا منکما، اور میں تم دونوں سے ہوں. سبحان. ہاں، یعنی جس طرح تم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو، میں بھی تم دونوں سے محبت رکھتا ہوں. جی ہاں، یہ تاریخ طبری کے اندر امام ابن جریر طبری نے اس کو لکھا ہے. جی ہاں، تو یہ احد کا ہو گیا. صحیح. آگے پھر بڑا معرکہ تو خیبر کا، جس میں علی کا بڑا نمایاں کردار ہے. جی ہاں، اس پر بھی اگر کچھ خندق کے اندر بھی، جی خندق میں بھی وہ، خندق میں عمرو بن عبد ود کو جس طرح آپ نے واصل جہنم کیا، جی جی جی، وہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا خصوصی واقعہ ہے. سبحان. جی، اسی طرح خیبر لے لیں جی، تو خیبر کے قلعے کو کھولنا اور خیبر کا دروازہ کھیڑنا، یہ جناب حیدر کرار رضی اللہ. اور خیبر کے موقع پر آپ بیمار تھے. ہاں ہاں، آپ بیمار تھے. جی. تو نبی اکرم علیہ السلام نے بھیجے لوگ، انہوں نے اپنی جان پوری لڑائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز کسی کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو نہیں خیبر کا وہ خاص قلعہ جو تھا وہ فتح ہو سکا. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا إِن شاء اللَّهُ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں اس کو جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے، سبحان. اور اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح کر دے گا. تو اگلے دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام ہر کوئی چاہتا تھا کہ جھنڈا اس کو ملے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے کبھی امارت کی طلب نہیں ہوئی کہ میں امیر بنوں، لیکن اس دن مجھے بھی طلب ہوئی کہ آج امیر میں بنوں. اور میں آگے آگے اپنا سر کر رہا تھا، میں گردن اٹھا کے، تاکہ حضور میری طرف متوجہ ہو جائے اور مجھے امیر بنائے. کیونکہ اعزاز ہی ایسا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. تو آپ فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو کہا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ارمد ہیں. تو فرمایا بلاؤ ان کو. آپ کو بلایا گیا اس حال میں کہ بخار تھا آپ کو، اور آپ کی آنکھیں بچپن سے دکھتی تھی. اچھا، بچپن سے آپ کے آنکھوں میں آشوب چشم تھا، وہ بیماری تھی. اور جب آنکھیں خراب ہوتی تھیں، یعنی وقفے سے جب آنکھیں دکھنے لگتی تھیں تو پھر سارا جسم بخار کے اندر آ جاتا تھا. یعنی کہ جنگ کی حالت میں، اس حالت میں آپ وہاں جنگ پر پہنچے ہیں؟ بالکل بالکل، وہ تو پھر ساتھ تھے نا. تو فرمایا کہ کہاں ہیں جی، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. تو حضور علیہ السلام کے پاس ان کو لایا گیا اس حال میں کہ وہ بخار میں تھے. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی چشمان مبارک کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا. تو حضرت علی فرماتے ہیں ایسے لگا جیسے کہ مجھے بیماری ہے ہی نہیں. عرض کہ یا رسول اللہ مجھے بخار ہے. تو حضور علیہ السلام نے وہی دعا فرمائی
اللہم قحل حر والبرد، اے اللہ علی کو گرمی سردی سے بچا، سبحان، گرمی سردی سے بچا. ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد حضور کی دعا ایسی ساری زندگی ساتھ رہی کہ کبھی گرمی سردی لگی ہی نہیں. سبحان، آپ کے بارے میں ہے آپ کی سیرت میں کہ سخت گرمیوں میں آپ موٹے کپڑے پہن لیتے تھے واہ واہ، اور سخت سردیوں میں بالکل باریک کپڑے پہنے ہوتے تھے. ٹھیک، تو لوگ کہتے کہ یہ کیا ہے، آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی. کہا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ علی کو گرمی سردی سے بچا. اس کے بعد نہ کبھی گرمی محسوس ہوئی نہ کبھی سردی محسوس ہوئی. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان، اللہ فرماتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا جی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد سبحان صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. جی